دنیا کو درپیش مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ گلوبل وارمنگ کا ہے. گلوبل وارمنگ کو ہم کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں, اس سلسلے میں انیشا احمد ہمیں بریفلی سمجھائیں گی. السلام علیکم sir. In the name of Allah, the most merciful and most gracious. First of all, I introducing myself. My name is Anisha Ahmed. I am a student of class 10 and my presentation topic is global warming. Global warming, increasing the greenhouse gases and causes of the earth and this is called global warming. گلوبل وارمنگ میں پہلے فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے انڈسٹری. ہم انڈسٹری میں ورک کرتے ہیں اور انڈسٹری میں جو دھواں نکلتے ہیں اس میں مختلف قسم کے جو گیسز نکلتے ہیں وہ ہے سوڈیم کلورائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, مختلف گیسز ہیں. وہ گیسز ایٹماسفیئر میں جا کر آپس میں ریئیکشن کر کے ایسڈ رین کا باعث بنتے ہیں. ایسڈ رین, واٹ از ایسڈ رین؟ ایسڈ رین جو یہ ایسڈ کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ تیزابیاتی بارش جو ہمارے ایبڈومینل پین بھی ہو سکتی ہے اور ہم اسے گھریلو استعمال کے بھی لیے یوز کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے ڈیفورسٹیشن. واٹ از ڈیفورسٹیشن؟ یہ بھی نام سے ہی ظاہر ہو سکتی ہے کہ ڈیفورسٹیشن میں جنگلات کی کٹائی. جنگلات کی کٹائی آج کل کامن نہ ہوئے, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے اور ایڈوانٹیج بھی. ڈیفورسٹیشن کم کرتے ہیں اور پلانٹنگ زیادہ کرتے ہیں. اور جو لوگ ہمارے یہاں تو اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, سٹیز میں اے سی کی ضرورت ہے کیونکہ جون جولائی جو کہ منتھ میں وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اے سی کو چلاتے ہیں تو پھر اسٹاپ نہیں کرتے. ہمیں بھی چاہے کہ ہم اگر گھر میں کمرے میں کچھ کام کریں تو لائٹ اگر ہم آن کریں تو اسی وقت جب ہماری کام کمپلیٹ ہو جائے تو ہم اسی لائٹ کو بند کرنی چاہیے. فریزر بھی, جیسے کہ آپ ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آپ سب کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پلانٹنگ کریں اور ڈیفورسٹیشن نہ کریں. اور جو میں نے بتایا ہے کہ اے سی کا بھی کم استعمال کریں, لائٹ کا بھی کم استعمال کریں, جو کچھ اشیاء ہیں اسے اتنا ہی استعمال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. میں اس وقت گورنمنٹ ڈگری کالج چترال کے جو پروجیکٹ کے پاس موجود ہوں. یہاں پہ مجھے ایک بہت بڑا ہیومن سیل کا اسٹرکچر نظر آیا ہے تو مجھے یہ ایک یونیک لگا. تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ ماڈل یہاں پہ لانے کا کیا مقصد ہے, اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس ایگزیبیشن کے حوالے سے یہ باقی جو دنیا ہے اس کو اس سے کیا پیغام جائے گا. سر, ہمارا یہ پروجیکٹ بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. 3 آبجیکٹیوز ہیں جن کے حوالے سے ہم لوگوں میں اویئرنیس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. پہلا یہ کہ ہمارے معاشرے میں بار بار یہ فیمیل کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کہ انہیں جو آف اسپرنگ پروڈیوس ہوتا ہے اس کے لیے بلیم کیا جاتا ہے. فیمیل کو اس لیے بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ بار بار بیٹی کیوں کرتے ہیں اور بیٹا کیوں نہیں کرتا. اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کروموسومس ہے. میل کے اندر ایکس اور وائی کروموسومس ہوتے ہیں اور فیمیل کے اندر ایکس اور ایکس کروموسوم. اگر ایکس اور ایکس ملیں تو آف اسپرنگ فیمیل ہوگا, ایکس اور وائی ملیں تو آف اسپرنگ میل ہوگا. اور یہ 50% چانس ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن سائنس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور فیمیل کو بلیم کرتے ہیں, حالانکہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. فیمیل کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ بار بار بیٹی کیوں کرتی ہو, اس لیے اسے طلاق بھی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ لوگ دوسری شادی بھی کرتے ہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے. سیکنڈ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس پروجیکٹ کا وہ یہ ہے کہ لوگ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں جینڈر بیس اور کلر بیس. کلر بیس ڈسکریمنیشن کرنے کا کوئی بھی اس کا دلیل نہیں, کیونکہ ہمارے اندر اگر ایک خاص کر کے بلیک لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ قابلیت میں کمتر ہیں یا دوسری چیزوں میں کمتر ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے اندر بھی یہی سیم جینس ہیں, بس صرف ایک جینس کی فرق کی وجہ سے ان کا اسکن کلر بلیک ہونے کی وجہ سے انہیں ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. باقی انٹیلیجنس اور دوسرے تمام چیزیں ان کے بھی سیم ہوتے ہیں. اور تھرڈ جو ہم اس پروجیکٹ کے ذریعے اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے معاشرے میں بہت سے ڈس آرڈرس پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ اس قسم کے بچے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جنہیں ہم ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان میں اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ کروموسوم نمبر 21 ہے. اگر کروموسوم نمبر 21 کے ساتھ ایک اور کروموسوم ایڈ ہو جائے تو وہ ڈاؤن سنڈروم کاز کرتا ہے. اور اس ڈاؤن سنڈروم کی وجہ سے انسانوں کے مختلف فزیکل فیچرز ہیں وہ جو تصویر کو دکھائے اس طرح ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ان کو جو اس قسم کے بچے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میڈیکیشن دیا جاتا ہے. یہ انتہائی غلط کام ہے. اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جینیٹک لوڈ پیدا ہوتا ہے. اگر ہم اس قسم کے بچوں کو اگر
मेडिकेशन करें तो इस मेडिकेशन की वजह से उनके अंदर जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें तो हम वक्ती तौर पर उन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं, वक्ती तौर पर तो वो सरवाइव करेंगे, लेकिन अगर हम इस मेडिकेशन की वजह से इन्हें सरवाइव करने का मौका दें तो वो आगे जाके उनके ऑफ स्प्रिंग में ये जेनेटिक डिसऑर्डर दोबारा ज़ाहिर होंगे और हमारे मुआशरे में ऑफ स्प्रिंग में और भी ज़्यादा डिसेबल बच्चे पैदा होंगे। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें इन लोगों को सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए। मेडिकेशन के ज़रिए हम ये एबनॉर्मेलिटी को और भी इंक्रीज़ करेंगे। तो एक रिसर्च के मुताबिक अगर इसी तरह मेडिकेशन किया गया तो बहुत जल्द ही दुनिया की जो 50% आबादी है वो एबनॉर्मल लोगों की होगी। तो इसीलिए हमें सिर्फ इनको सपोर्ट और काउंसलिंग करना चाहिए, ना कि मेडिकेशन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने ये सारा जो एग्ज़िबिशन है आपने विज़िट किया, यहाँ पे मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन की काफ़ी तादाद में पार्टिसिपेशन मौजूद है, तो इस बारे में आपके क्या तासुरात हैं? वालेकुम सलाम। मैं बहैसियत जज इस प्रोग्राम को मैं देख रही थी। यहाँ पे बच्चियों के साथ साथ बच्चे सारे मिलके इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से सवालात पूछ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये सीखने का एक बेहतरीन प्रोसेस भी है और प्लेटफार्म भी है, और ये मौक़े हर जगह होने चाहिए। स्टूडेंट्स को ऐसे मौक़े देने चाहिए ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, आइडियाज़ शेयर कर सके और एक दूसरे से सीख सके। आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं देखने वालों को खुसूसन अपने स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इस तरह से शुरू होता है कि आप लर्निंग बाय डूइंग, कि आप एक चीज़ को करके सीखते हैं। लर्निंग का मतलब किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि असल लर्निंग जो है लर्निंग बाय डूइंग से होती है। आप चीज़ों को ले लें, उन पर एक्सपेरिमेंट करें, उनको एक्सप्लोर करें, उसके अंदर जाके उसके तय में जा के देखने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। तो लर्निंग का प्रोसेस मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो करके सीखता है बंदा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ये सारा एग्ज़िबिशन विज़िट किया, इस बारे में आपके क्या तासुरात हैं? इलियास अहमद, SS GHS ओयोन। पिछले साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट हायर्स के ये जो सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल है, इसके इंतज़ामिया ने जो साइंस एंड आर्ट एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया है, एक बहुत ही बेहतरीन एक काविश है। यकीनन हमारे चित्राल के स्टूडेंट्स के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी थी तो उनके उन टैलेंट्स को आगे लाना, उनको एक्सपोजर देने की ज़रूरत थी। तो जब कल से मैं रेगुलरली, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़िबिशन का हिस्सा हैं, तो यहाँ पर घूम कर और ये जब मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हैं उनका विज़िट करके यकीनन दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई, इस बात पर खुशी हुई कि वाकई हमारे चित्राल के स्टूडेंट्स के अंदर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। और इसके लिए जो सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल है उसकी इंतज़ामिया, उसका प्रिंसिपल और जितने जो स्टूडेंट्स हैं, असातिज़ा हैं जिन्होंने इसमें परफॉर्म किया है, हिस्सा लिया है, यकीनन ये सब के लिए एक मुबारकबाद के वो मुस्तहिक है। सर, आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से और जनरली? देखिए, ये जो स्कूल से बाहर लर्निंग जो है ये एज ए होल एक प्रोसेस है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक्टिविटी बेस्ड। ये वक्त की ज़रूरत है कि हम स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर लेकर उनके अंदर जो मख्फी तवानाइयाँ हैं, उनके अंदर जो टैलेंट्स हैं, इस किस्म के प्रोग्रामात जो हैं उनका इनेकाद करके को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं तो उनकी सलाहियतों को हम मज़ीद जो हैं आगे ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद गजनवी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना, लोअर चित्राल, इस सेकेंड साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन मुनाकिदा गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल चित्राल में तमाम विजिटर्स को अपनी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से और स्कूल हाजा की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज दूसरा दिन है इस एग्ज़िबिशन का। कल भी हम इधर आए थे, आज भी मैंने मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का विज़िट किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को देखकर, विजिटर्स की पार्टिसिपेशन को देखकर, मॉडल्स के मेयार को देखकर और हमारे स्टूडेंट्स जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जो कॉन्फिडेंस मैंने उनमें देखा है, मुझे इंतहाई खुशी हासिल हुई है। और ये बताते हुए भी मुझे खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है
اور ہمارے اساتذہ کرام بھی جو محنت کرتے ہیں وہ اس ایگزیبیشن میں صاف صاف ظاہر ہے۔ چونکہ اس سال اس ایگزیبیشن کو منعقد کرنے کا فیصلہ ہم کافی پہلے کر چکے تھے، یہ ستمبر کے آخری دنوں میں منعقد ہونا تھا، لیکن مین وائل ایسا ہو گیا تھا کہ کچھ سیکورٹی ایشوز پیدا ہو گئے تھے۔ 6 ستمبر کا واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے اس کو ملتوی کرنا پڑا، اور یہ تقریباً منسوخ بھی ہونے کا خطرہ تھا، لیکن آخر میں ہم نے فیصلہ یہی کیا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم بہت اونچے پیمانے پر نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم منسوخ نہیں کریں گے، چونکہ یہ دوسرا پروگرام ہے یا دوسرا ایگزیبیشن ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ اب تسلسل سے سالانہ بنیاد پر یہ ہوتا رہے، تو اگلے سال انشاءاللہ پھر تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس ایگزیبیشن کو کرنے کا بنیادی مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کا فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آنا، سیکنڈ آنا یا تھرڈ آنا یہ ایک مقابلہ ہے، ایک مسابقت ہے، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ بچوں کو ایک موقع فراہم کرنا ہے، ایک اپرچونٹی مہیا کرنا ہے کہ بچے یہاں پہ آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں، جو ان میں جو صلاحیتیں ہیں ہر ایک بچہ اپنی صلاحیت جو ہے اس کا بھرپور اظہار کریں، اور جو دوسرے بچوں کی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی سیکھیں، ان سے بھی کچھ وہ لرننگ کریں، اور یہ لرننگ اسی طریقے سے آگے ڈسیمنیٹ ہوتا جائے، آگے یہ پھیلتا جائے۔ تو مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے اساتذہ نے بھی بہت محنت کیا ہے، ہمارے بچوں نے بھی بہت محنت کیا ہے، اور میں اپنی طرف سے اس پروگرام کے انعقاد پہ اسکول حاضہ کے پرنسپل صاحب کو اور اس کے تمام اسٹاف کو، جس میں اساتذہ بھی شامل ہیں اور جس میں سپورٹ اسٹاف بھی شامل ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ اس سے بہتر ہوتا رہے گا اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار احمد، صدر آل ٹیچر ایسوسیشن ضلع چترال لور۔ میں اس سائنس اور آرٹس ایگزیبیشن کے موقع پر تمام چترال کے اساتذہ کرام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بچوں کو بہت تیاری کے ساتھ اس ایکسپلوژن میں شامل کیا۔ امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح اپنے بچوں کو تیاری کے ساتھ اس میں شامل کرتے رہیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ چترال کے بچوں میں کتنی بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، اور اس صلاحیت کو ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، پورے KPK کو دکھانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ٹیچر اساتذہ کی مدد سے اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور اس کے پورے آفس کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اس کو ڈویژن سطح پر وہ کریں گے، متعارف کرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ سال 2024 میں پورے ملکنڈ ڈویژن سے سکول اس میں شامل ہوں گے، وہ بھی اپنے صلاحیتوں کو ایکسپلور کریں گے، اور چترال میں جو بچوں میں جو صلاحیتیں ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے میں پورے چترال کے وہ تمام ٹیچرز، وہ تمام سکول جو اس دفعہ اس میں شامل نہیں ہوئے ہیں، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں، آگے بڑھیں، اور اپر چترال اور لور چترال کے تمام دور دراز کے سکولوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں، اپنے سکول کی کارکردگی، اپنے بچوں کو صلاحیتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح اس میں شامل ہوتے رہیں گے، اور پورے ملاکنڈ ڈویژن کے سکول اس میں شامل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ سلسلہ رکے گا نہیں، اس لیے میں بحیثیت ایک ٹیچر گورنمنٹ سینٹینل ماڈل سکول چترال میں تمام صاحبان کا مشکور ہوں، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چترال کے بہت ممنون ہیں کہ ان کی زیر سرپرستی میں، ان کے تعاون سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ان کی محبتیں، ان کی سرپرستی ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو یہ ناممکن تھا۔ اس لیے میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چترال اور اس کے پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا، اور اسی طرح یہ دن دیکھنے کا موقع ملا کہ ہم ایک کامیاب ایگزیبیشن کر کے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔